الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے دنیا میں حقیقی خوشی اور مسرت کے موقع رکھے. انہی میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ایک بیٹا اور بیٹی نکاح کی مقدس مبارک چھتری کے نیچے ایک نئے کنبے کی تشکیل کا آغاز کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے اس گھر میں آج اسی مقصد کے لیے جمع ہیں اور دونوں کے لیے، دلہا اور دلہن دونوں کے لیے اللہ کریم سے عاجزانہ التجا ہے کہ ان کا آج کے نکاح کے ساتھ تشکیل پانے والا کنبہ برکتوں والا، سعادتوں والا، خوشیوں اور مسرتوں والا. اللہ کریم نے نکاح کی شان و عظمت بہت ہی زیادہ رکھی ہے. رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث شریفہ میں اس بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے. اور اس کے بیان سے پہلے میں بات کو روک کے حضرات و خواتین سے یہ التماس کروں گا کہ ہماری مجلس میں کوئی شخص، نہ مرد نہ عورت، نہ بڑا نہ چھوٹا، تصویر بنانے کی کوشش نہ کرے. ہماری طرف سے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. تو قرآن و سنت میں نکاح کی شان و عظمت کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. اسی حوالے سے چند ایک باتیں ایک ایک کر کے سماعت فرمائیے. اور کوئی بات جو ابھی انشاءاللہ الرحمن عرض کی جائے گی دلیل سے خالی نہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے صرف بات کے ذکر کرنے پر اکتفا کروں گا. پہلی بات، نکاح
حضرات انبیاء اور گروہ رسل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 2، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء قائد المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی نہ صرف سنت مبارکہ ہے بلکہ انہوں نے اس شخص سے بیزاری کا اظہار کیا ہے جو نکاح سے اعراض کرے، منہ موڑے۔ نمبر 3، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ میسر آنے پر، استطاعت ہونے پر نکاح کے کرنے میں جلدی کا حکم دیا ہے، اس میں تاخیر سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 5، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کی اللہ نے ضمانت دی ہے، انہی میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا بیٹا آج کا دلہا میاں انہی میں سے ایک ہو۔ اللہ کریم نے جن خوش نصیب لوگوں کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ نمبر 6، نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے والا ہے۔ نمبر 7، نکاح اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے، اس کی برکت سے نکاح کرنے والوں کا آدھا دین مکمل کر دیتے ہیں، اب بقیہ دین کی وہ خود حفاظت کریں۔ نمبر 8، آج کی ایک بہت بڑی بیماری اور بہت عام مرض قلق، ٹینشن، اضطراب، بے چینی، اللہ کریم نے نکاح میں دونوں کے لیے اس کا علاج رکھا ہے۔ نمبر 9، آج کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ معاشی تنگ دستی، اقتصادی بدحالی۔ اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے نکاح کو رزق کے حصول کا دروازہ بنایا ہے۔ نمبر 10، نکاح کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکیزہ بیٹے، بیٹیاں اور آئندہ نسل ان سے آتی ہے، اس سے امت تشکیل پاتی ہے۔ امت کی بقا نکاح میں رب العالمین نے رکھی ہے، نکاح نہ ہو امت کیسے باقی رہے۔ نمبر 11، نکاح کی وجہ سے جو نئی نسلیں آئیں گی، ان کی کثرت، ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی امتوں پر فخر کریں۔ نکاح کی شان و عظمت کے حوالے سے ہمارے سبق کی 12ویں بات، دلہا بیٹا اور دلہن بیٹی جب نکاح کی مبارک چھتری کے نیچے آنے پر ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کا نام دیا، یعنی جس طرح صدقہ و خیرات کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے والے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اسی طرح ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ انہی 12 نکاح کی برکات اور شان و عظمت کے حوالے سے باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، وہ کتنی ہیں میرے اللہ ہی جانتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے، اور اسی سوال کے جواب پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کو روکنا ہے، نکاح کی برکات، اس کی وجہ سے ملنے والی سعادتیں کہاں ہیں؟ عام طور پر ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ نکاح ایک عذاب بن چکا ہے، رحمت کی بجائے زحمت بن چکا ہے، اطمینان و سکون کی بجائے قلق، اضطراب، اور بجائے خود ایک ٹینشن کا منبع و ماوا بن چکا ہے۔ کیا اللہ سچے ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ یقیناً سچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سب سے سچے، اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے سچے۔ تو پھر خلل، خرابی، نقص، غلطی، کھوٹ کہاں ہے؟ وہ ہم میں ہے۔ وہ کہنے والے ہوں یا سننے والے ہوں، اوپر اور مدینہ طیبہ والے میں کھوٹ نہیں، کھوٹ ہے تو ہم میں۔ آئیے اللہ کے فضل و کرم سے اس کھوٹ کو اپنے سینوں سے اور اپنے عمل سے دور کرنے کے لیے کچھ آداب سنتے ہیں، شاید اللہ ان کے بیان کرنے اور سننے سے ہم سب کا، اور خصوصاً ہمارے دلہا بیٹے اور دلہن بیٹی کا فائدہ کرے، اور وہ نکاح کی ساری برکات جو ہم نے سنی اور جو نہیں سنی، اللہ پاک ہمارے اس نئے جوڑے کے نصیب میں وہ ساری برکات کر۔ نکاح کی برکات کو پانے کے لیے پہلی بات کہ رشتہ کے چناؤ کے لیے بنیاد وہ ہو جو ہمارے دین نے بیان کیا۔ رشتوں کا انتخاب کرتے ہوئے رنگ دیکھنا، قد دیکھنا، ناک دیکھنا، ہونٹ دیکھنا، آنکھیں دیکھنا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں۔ کنبوں کا حسب و نسب دیکھنا، مال و دولت دیکھیے، شریعت نہیں روکتی، لیکن جو روکتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر، جس وجہ سے فیصلہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین اور اخلاق ہے۔ دین کیا ہے؟ بیٹے کا، اور جو بات بیٹے کی ہے وہی بیٹی کی ہے۔ ان دونوں کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ ان دونوں کا مخلوق سے تعلق کیسے ہے؟ میری سمجھ میں دین کا ترجمہ یہاں خالق سے تعلق، اور اخلاق کا ترجمہ یہاں مخلوق سے تعلق، اور یہ بات ظاہری ہے، دلوں کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا ہمارا جوڑا ایسے نہ ہوگا، اگر ان دونوں میں سے کوئی، اللہ نہ کرے، یہ بات سمجھنے کے لیے اگر مگر کرتے ہیں، وگرنہ دل نہیں چاہتا، اگر ان دونوں میں سے کوئی اللہ کے لیے کھوٹا ہے، اپنے ساتھی کے لیے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ ناممکن ہے۔ اللہ کا غدار میری بیٹی کا وفادار کہاں سے ہوگا؟ اور اللہ کی خیانت کرنے والی خاوند سے وفاداری کہاں سے لائے گی؟ اخلاق، ماں باپ کا نافرمان، بیٹا ہو یا بیٹی، بہن بھائیوں سے دور رہنے والا، اپنے رشتہ داروں کا دشمن، اپنے رشتہ داروں کے لیے بدتمیز، وہ میری بیٹی یا بیٹے کے لیے ادب کہاں سے لائے؟ پہلا ادب، اور یہ باتیں
میری سمجھ میں آپ جو سمجھتے ہیں میں اس پر کوئی آپ پر پابندی تو نہیں لگاتا. میری سمجھ میں یہ باتیں سبق کی طرح یاد رکھنے کی ہیں، بلکہ سبق ہے ہی فیملی لائف کے لیے. پہلا ادب دونوں، ان میں سے جس کے بھی انتخاب کا اللہ موقع دے، دین اور اخلاق. اللہ سے معاملہ، لوگوں سے معاملہ، اور ساری کہانیاں ظاہری طور پر. اس سے آگے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. نمبر 2، نکاح کرنے کے لیے بیٹی اور باپ دونوں کا اتفاق ضروری ہے. باپ کتنا بڑا عالم ہو، عقل مند ہو، اس کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی بیٹی کو بھیڑ بکری کی طرح ہانک دے. جانور نہیں، انسان ہے، اور جینا اس نے ہے. نیک گھر میں جا کے باپ نے نہیں جینا کہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، تو پھر کیا کرے؟ جاؤ خود جا کے شادی کرو. جس کا رشتہ دینا ہے اس کی اجازت کے بغیر رشتہ نہیں ہوتا. جس کو ناپسند ہے ہوتا رہے. بات یہی ہے. بیٹی بلد نہیں جہاں چاہے لگا دیا. انسان ہے، شان ہے اس کی، حیثیت ہے اس کی، اور زندگی اس نے بسر کرنی ہے. چچا نے، ماموں نے، نمبردار نے، پھوں سب. جب اپنا نکاح ہو تو جا کے کرے. بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اگر کرے شریعت اس نکاح کو رد کر دیتی. اور بیٹی بھی کتنی تعلیم یافتہ ہو، اپنے خیال میں، اپنی سہیلیوں کے خیال میں کتنی زیادہ جینیس ہو، اس کا نکاح باپ کی موافقت کے بغیر ہوتا ہی نہیں. 100 کوٹ کہے ہو گیا، مدینے والے کی کوٹ کے سامنے کسی کی کوٹ کی کوئی حیثیت نہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر آئے، سیشن جج کے آرڈر کی کوئی حیثیت ہوگی؟ جو فرق سیشن کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہے اس سے کروڑوں گنا فرق مدنی کورٹ اور مخلوقی کورٹس میں ہے. وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. کنبے کی سعادت، کنبے کے لیے برکات کے لیے دوسرا ادب کیا ہے؟ باپ اور بیٹی دونوں کی رضامندی. نمبر 3، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا ہے، جتنی زیادہ نکاح میں آسانی ہوگی اتنا زیادہ بابرکت ہوگا. فیشن ہو چلا ہے، نکاح مسجد میں پڑھایا، ماشاء اللہ تبارک رحمان، صحابہ کی نسل سے آ گئی. سادگی، دینی ماحول، اور بعد میں جا کے میرج ہال میں ساری کسر نکال. کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ پاک وہاں نہیں دیکھتے. نکاح سے پہلے کتنی شیطانی تقریبات ہیں، اور بعد میں کیا کچھ کہانیاں ہیں، اور کتنے گھرانے ایک نکاح کے کرنے کے بعد ان کا کباڑا ہو جاتا ہے. کہیں کوئی قرض لینے والا آ رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، اور وہ صاحب گھر میں ہوتے ہوئے پیغام بھیجتے نہیں، کہہ دو کہ گھر میں نہیں. خاک ہے ایسی عقل پر. کیا میں آپ اپنی اولاد کے نکاحوں میں برکت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور برکت کی چابی وہ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے یا کسی اور نے بتلائی ہے؟ بیٹا چپ کر جاؤ.
اور برکت کی چابی یا چابیوں میں سے ایک چابی کیا ہے؟ نکاح میں آسانی ہے۔ اور ہم عقل کریں، نکاح کے بعد کنبوں کے اخراجات بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں؟ کچھ سوچے تو صحیح۔ تو بڑھتے ہوئے آئندہ زمانے میں اخراجات کے لیے بچت زیادہ چاہیے یا کم چاہیے؟ خاکشاہ پہلے ہی ہو جائیں تو آگے کیسے نظام چلائیں گے؟ اپنے سائز میں رہیں، اپنے سائز سے آؤٹ نہ ہو، کبھی چلتا ہے نظام۔ نمبر 4، دلہن بیٹا توجہ سے سنو، اور دلہن بیٹی بھی کان کھڑے کر کے سنیں۔ نکاح میں دونوں کی شان ہے، دلہا بھی محترم، دلہن بھی محترم۔ دلہا بیٹا یہ نہ سمجھے مسجد سے میں ایک نوکرانی خادمہ لونڈی لے کے جا رہا ہوں۔ بیٹیاں بڑے گھروں میں بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بیٹیاں سونے کی چڑیاں ہیں اپنے ماں باپ کے گھروں میں۔ اللہ کا نظام ہے، وگرنہ بیٹوں کو روانہ کیا جاتا اور بیٹیوں کو روکا جاتا۔ کیوں چودھری نذیر صاحب؟ بیٹیوں کی شان تو ان کے باپ جانتے، لیکن نظام الہی ہے۔ بیٹی کی ماں بھی کسی کی بیٹی تھی، وہ بھی آئی، ہماری بیٹیوں میں جانا ہی جانا ہے۔ تو دلہا میاں یہ نہ سمجھے کوئی چپڑاسن، کوئی خادمہ، کوئی لونڈی، کوئی باندی، معاذ اللہ، ایسی سوچ والا گندی سوچ والا اس کو زندگی کا بہترین ساتھی دیا جا رہا ہے۔ اور دلہن بیٹی بھی سنیں، کان کھول کے سنیں، مسجد سے کوئی پین، چپڑاسی، قاصد، نائب قاصد، نوکر، غلام لے کے نہیں جا رہی، شوہر لے کے جا رہی۔ وہ یہ نہ سمجھے میرے ہاتھ میں پرس ہو، شوہر نے بچہ اٹھایا ہو اور میں شاپنگ کرتی ہوئی دکانداروں سے کہہ کے لگاتی ہوئی اور چپڑاسی صاحب باہر کھڑا رہے۔ نہ، یہ دین نہیں، کچھ اور ہوگا۔ کنبہ مبارکہ وہ ہے جس میں دلہا بیٹا دلہن کا خوب خیال رکھے اور دلہن بیٹی دلہا کا خوب خیال رکھے۔ دونوں ایک دوسرے کا جتنا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی جتنی زیادہ توجہ دیں گے، انشاءاللہ کنبہ پرسکون ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، دنیا و آخرت کی خیر کے دروازے کھلے۔ اس موقع پر بیٹے اور بیٹی دونوں اور سب کے لیے ایک حدیث شریف کا خلاصہ سن لیجئے۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، حاکم اور ضیاء المقدسی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا بہترین خزانہ نیک عورت ہے۔ دنیا کا کوئی مال نیک عورت کے برابر نہیں، اور ہر عورت وہ دنیا کا بہترین خزانہ ہے۔ کون سی عورت؟ نیک عورت۔ نیک کون سے؟ ہر ایک اپنے خیال میں رابعہ بصریہ ہے، کون نیک ہے؟ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین خزانہ بننے والی بیوی کے لیے 3 خوبیاں بیان کی۔ بیٹی توجہ کرے، نمبر 1، یہ 1 2 3 تشریح میں ہے، ترجمہ نہیں۔ خاوند دیکھے تو اس کو خوش کرے، تو خاوند کو خوش کرنے کا اہتمام
کون بیوی کرے گی جو اس کا احترام کرتی ہے یا دوسری کرے گی؟ کتنی عورتیں کہیں جانا ہو گھنٹوں محنت کرتی ہیں، خاوند آئے تو ہمیشہ ایسے جیسے ماتم ہوگی، دوسروں سے کہہ کے، اور خاوند کے لیے جیسے ایمرجنسی میں داخل ہونے کے قابل مریض ہے. اس سے گھر نہیں چلتے، بربادی ہے، تباہی ہے. خاوند دیکھے خوش کر دے. دوسری بات، خاوند حکم دے اس کو مانے. اگر ماننا ہی نہیں، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی شراکت ماننے بغیر چلتی ہے. لیکن خاوند پابند ہے حکم شریعت کی حدود میں، اس سے اوپر کسی کا بھی حق نہیں. اور نمبر 3، خاوند جب غائب ہو اس کی امانتوں کی حفاظت کرے، اور اس میں سب کچھ ہے. تو ہمارے دین میں دونوں کی شان، دونوں کے حقوق، دونوں کے واجبات. یہاں ایک تنبیہ، جو باتیں سننے میں آتی ہیں ان کی روشنی میں مناسب سمجھتا ہوں. اگر اس میں اس کے ذکر کرنے میں حیا رکاوٹ ہے، لیکن شاید ذکر کرنا مفید. بیٹا توجہ سے سنو. کچھ گھروں میں یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے، بعض ناسمجھ خاوند سکرین پہ جو کچھ دیکھتے ہیں چاہتے ہیں میری بیوی بھی وہ بن جائے. میری بات اب اس سے آگے کچھ کھولوں یا کافی ہے؟ سکرین میں جو دیکھتے ہیں ناچی، اداکارہ، ایکٹریس، چاہتے ہیں یہ بھی وہ بن جائے. اب شریف دادی کیسے بنے ہو؟ افسوس ہے اس عقل پر. تو اداکار ہے، تو ایکٹر ہے. ایکٹریس ایکٹر کے لیے، ناچی ناچے کے لیے. تو ناچا ہے، تو ناچا نہیں بننا چاہتا، اس کو ناچی کیوں بناتا ہے؟ اور جو ناچی ہے وہ کسی اور کام کی ہوتی ہے، وہ بچے پالنے والی ان کی تربیت کرتی ہے، گھر کا نظام چلاتی ہے. اس کا تو پروفیشن ہے. 2 گھنٹے کام کیا خباثت کی، اور زندگی چل رہی ہے. گھٹیا بے وقوفی کی سوچ. نہ تو ناچا بن، نہ وہ ناچی بنے. نہ تو وہ بن جس کا نام بار بار لیتے ہوئے بھی زبان پسند نہیں کرتی، نہ اس کو وہ بنا. شریف زادہ ہے تو، شریف زادی ہے وہ. زیبائش ہو، زینت ہو، سب کچھ ہو، لیکن شریعت کی حدود. اب گندے لوگوں کا شعار، گندے لوگوں کے طریقے اپنانا، اس سے تو گاڑی نہ چلے گی. 5ویں بات، دونوں کنبے اس نکاح کے بعد جو ان سے ان کا آپس میں تعلق ہوا، نکاح کی برکات کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کنبے ایک دوسرے کا احترام کریں. کوئی کنبا نیچا نہیں اور کوئی کنبا اونچا نہیں. جو شیطانی ڈائلاگ بولے جاتے ہیں کہ فلاں ان کے بعد، اس کے بعد میں بولنا نہیں چاہتا، وہ خود گھٹیا اور کمینے ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. دونوں کنبے قابل احترام ہیں. کوئی کنبا دوسرے کنبے کے معاملات میں دخل نہ دے. یہ ان کا سرکل ہے، یہ ان کا سرکل. دونوں اپنے اپنے سرکلز میں ہیں. ان کے گھر پر میرا جھنڈا لہرائے، جو فنکشن ہو، عقیقہ ہو، بڑا شادی ہو، جو ہو میرے مشورے سے ہو. کچھ سوچ.
اگر تیری 4 بیٹیاں ہیں تو اپنے گھر میں کس کا حکم چلائے گا؟ نمبر 1 کے سسرال کا، 2 کا، 3 کا، اس طرح گاڑی نہیں چلتی۔ یہ تباہی کی سوچ ہے، یہ بربادی کی سوچ ہے، اور ایسا سوچنے والا عقل سے عاری ہے۔ دونوں کنبے جتنا زیادہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت سے دور رہیں گے، انشاءاللہ اتنی زیادہ خیر۔ چھٹا ادب، کچھ کنبوں میں نکاح کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرا کنبہ ہمارے لیے ایک فیملی ریسٹورنٹ ہے یا فیملی پارک ہے، جب بھی چاہا میرا دل اداس تھا، بچی کو ملنے کے لیے، کبھی پوتوں کو ملنے کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، سب جھوٹی کہانیاں ہیں اور کنبوں کی بربادی ہے۔ کوئی شخص، اللہ جانے حاتم طائی ہو تو ہو، اس بات کو نہیں چلا سکتا کہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک اس کے گھر میں ریسٹورنٹ بنا رہے۔ کون ہے کوئی تو ہاتھ کھڑا کر، چوہی صاحب تسی آؤ، 7 days a week 24 hours، یہ کس کا کنبہ ایسے ہے؟ کوئی بیمار ہے، بچوں کے امتحانات ہیں، کسی وقت پریشانی ہے، کسی وقت کوئی ایسا معاملہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتے، کبھی ماشاء اللہ تبارک رحمان خوشی کا عروج ہے، کبھی پریشانی کی انتہا ہے۔ اب جب چاہا جادم کے، اور نام کیا شیطانی رکھا، سرپرائز وزٹ۔ اور یہ عجب فیشن ہو گیا، گندے کام، انگریزی میں نام رکھا اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر کرتے۔ ہمارا دین ان مکر و فریب کی کہانیوں کو جوتی کے نیچے رکھتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بیٹی والے ہیں انہوں نے آنا ہے، بیٹے والے ہیں انہوں نے جانا ہے، لیکن ضابطے سے، اصول سے، دوسرے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اجازت سے۔ سونے کا وقت ہے، اب ماشاءاللہ میرا دل بڑا پوتے کے لیے اداس ہو گیا، میں نہیں رہ سکتا، دل کو سنبھال کے رکھ، یہ مکر و فریب کی کہانی اپنے پاس رکھ۔ کنبوں کی خیر و برکات کے لیے ضروری ہے آنیاں جانیاں، آنے جانے کو باضابطہ رکھا جائے، اور اجازت کے بغیر، اور اجازت بھی ایسی ہو کہ ذہنی اجازت، وہ اجازت تو نہیں بندوق کے ناوی پہ دستخط کروانے ہیں، یہ کوئی اجازت ہے؟ 7واں ادب، نکاح اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت، بہت ہی بڑی نعمت، اور نعمت کے ملنے پر شکر کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے اللہ نہ کرے نعمت عذاب بن جاتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ نکاح عذاب نہ بنے۔ اور شکر کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ کیا ہو رہا ہے نکاحوں میں، اور اللہ کرے ہمارے اس نکاح میں نہ ہو۔ مسجد میں نکاح ہوا، ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ، اس کے بعد دین سے چھٹی ہو گئی، وہ جو ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے والی بات کی ٹوپی رکھی، اب کیا ہے؟ نہ، دین ایسے نہیں ہے، دین کی چھتری ہمیشہ ہے، خوشی میں بھی غمی میں۔ جو خوشی آئی ہے اس کو باقی رکھنا ہے یا ضائع کرنا ہے؟ جو خوشی آئی ہے اس کو عذاب میں بدلنا ہے؟ جو خوشی آئی ہے اس کو دوام دلوانا ہے یا نہیں؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ مرد و عورتوں کا اختلاط،
خواتین شارٹ ڈریس میں، سی تھرو میں، ایسے ٹائٹ ڈریس میں کہ سب کچھ نظر آئے نہ، اس سے نعمتیں عذاب میں بدلتی ہیں۔ اس طرح بن صبر کے مردوں کے قریب ہونا جیسے اپنے بیڈ روم میں ہے، نہ معاذ اللہ، اس سے خدشہ ہے کہ اللہ کی نعمت کچھ اور نہ بن جائے، اور جو اللہ نعمت دیتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ 8ویں اور اس گفتگو کی آخری بات، نکاح کا ہونا یہ حادثاتی واقعہ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پیچھے بزرگوں کی محنتیں اور دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ جانے نانی نے، نانا نے، دادوں نے، دادی نے، اور کس کس نے کب سے دعائیں شروع کی تھی۔ بعض گھروں میں بچی پیدا ہوتی ہے، بزرگ دعائیں شروع کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا جنہوں نے دعائیں کی۔ اب دلہا میاں فن خواہ بنے یا دلہن بیٹی نخرے سے زبردست میں نہیں افورڈ کر سکتی، یہ شیطانی سرکشی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارا نکاح اللہ سے امید ہے اس شیطانی سرکشی سے دور ہوگا۔ دلہا بیٹا سنے اور دلہن بیٹی بھی سنے، اور اللہ اعلان کہتا ہوں کہ دلہا بیٹا کامل پرفیکٹ نہیں ہے، اور دلہن بیٹی کاملہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ کہنے والا میں بھی پرفیکٹ نہیں، نہ ان کے والدین پرفیکٹ ہیں، نہ یہ پرفیکٹ ہے، نہ کہنے والا پرفیکٹ ہے، نہ سننے والا، ہم سب میں نقص ہے۔ جو نقص سے خالی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اب ایک بات ہے، اس کا بسنگڑ بنایا ہو چودھری صاحب، کوئی ہے خالی نقص سے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ بد کرداری ہو وہ ناقابل برداشت، اس کے بارے میں نہیں، دیوسی نہیں، بے غیرتی نہیں، اب کی غلطیاں، نہ دلہا خالی ہے، نہ دلہن خالی ہے، نہ ان کے ماں باپ خالی ہے، نہ نکاح پڑھانے والا خالی ہے، نہ سننے والا۔ تو پھر بہت پہ نسلیں پھولے ہوئے ہیں، کان پر پھڑوا رہے ہیں، چہرہ سرخ ہے، یہ ڈرامے تباہی والے ہیں، یہ ڈرامے تباہی والے ہیں، اس سے گاڑی نہیں چلتی، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اور بے وقوف لوگ فائر کرتے ہوئے نہیں سوچتے، اور بعد میں منتیں کرتے رہتے، دھکے کھاتے رہتے، کوئی فتویٰ دو مجھے، عقل کے اندھے، پہلے تجھے کوئی عقل نہ آئی۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ نکاح، لیکن پھر بھی تاکید کھل کے ضروری ہے، دونوں کے لیے اور دونوں کے کنبوں کے لیے۔ یہ اللہ پاک نے نکاح کو اپنے فضل و کرم سے جو عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ غلطی ہونی ہے، جہاں برتن ہوں گے وہاں آواز آئے گی کہ نہیں؟ جہاں آواز، دو بندے ہوں گے 100% ہر بات میں اتفاق کریں گے، اللہ کرے ہوں، فرشتے ہی ہوں گے وہ۔ پھر انسانوں کی طبیعت میں اختلاف رکھا گیا، تو اس کو پیار سے، محبت سے، برداشت سے، سلیقے سے، حکمت سے مٹانا ہے، نمٹانا ہے، وگرنہ گاڑی نہ چلے گی۔ انہیں 8 آداب پر بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کریم سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے نکاح کو ان 8 آداب، ان کی پاسداری کرنے والا، اور جو 12 باتیں نکاح کی شان و عظمت اور برکات کے حوالے سے عرض کی جائیں، ان کو پانے والا بنائے، اور اللہ کریم سے ان کی رحمت سے یہی امید۔
بیٹا عبد الرحمن مغل ولد شفیق الرحمن مغل، میں آپ کا نکاح بیٹی سمیہ کلثوم ولد فیض الحسن جی ولد فیض الحسن کے ساتھ 1 تولہ سونا مالیت تقریباً 1 تولہ سونا مالیت 2,32,000 روپے جو ادا کر دیا گیا ہے، کیا میں آپ کا نکاح کر دوں؟ منہ سے بولو بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر۔ اللہ کریم ہمارے اس نکاح کو بابرکت بنائے، بیٹی اور بیٹے، دلہا اور دلہن دونوں میں پیار، محبت، اخلاص، ایثار اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمائے اور ہر آنے والے دن میں اس میں اضافہ کرے۔ اللہ ہمارے اس جوڑے کو ہر شر سے، حسد سے، فساد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، آفت سے، مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم انہیں ذریت صالحہ بے عیب اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے اور ان کی نیک نسل کو جاری و ساری کرے۔ اللہ دونوں کنبے جو نکاح کی برکت سے ایک دوسرے سے ایک نئے رشتے میں جڑے ہیں، اللہ ان میں باہمی پیار، محبت پیدا کرے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جو بات کہی اور سنی گئی ہے اس کی ہر غلطی کو کہنے اور سننے کی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنا اپنے فضل و کرم سے آسان بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔